اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے۔ اولاد کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے 25ویں پارے میں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جنہیں چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور اللہ جنہیں چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جنہیں چاہتا ہے اللہ بیٹیاں بھی دیتا ہے اور بیٹے بھی دیتا ہے، اور جنہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بیٹا ہو یا بیٹی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر راضی ہیں جو ان کا فیصلہ، اگر کسی کو اولاد نہیں ملی انہیں کا فیصلہ ہے، ہم نے مان لیا ہے، ان کی تقسیم کو ہم قبول کرتے ہیں، ہماری مجال نہیں ہے، ہم کوئی شکوہ نہیں کرتے، ہمارے حالات اور ہمارے لیے یہی بہتر تھا، اس لیے اللہ کی ذات نے ہماری ذات کے بارے میں یہ فیصلہ کیا۔ بیٹے اور بیٹیاں دونوں محبت کی چیزیں، بیٹے ذرا باہر کام کاج بھی کر لیتے ہیں اور بیٹیاں حجاب کے اندر رہتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ذرا بیٹیوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو عورت کو تانا دیا جاتا ہے یہ بیٹیوں والی ہے، اور معاشرے کے اندر برادریوں کے اندر جن کا بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں ان کو کم درجہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ جاہلیت کی بات چلی آ رہی ہے۔ بیٹیاں اور بیٹے اللہ کی دین ہیں، اس میں کسی عورت کا عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارے دوست سے فیصل ہاسپٹل کے اندر MS تھے ڈاکٹر محمد عظیم صاحب، بڑے پیارے آدمی، بہت نیک آدمی تھے، کرنل تھے، کرنل محمد عظیم۔ ان کی موجودگی میں فیصل ہسپتال کے مالک تھے، جس کو میں پرچی لکھ کر دے دیتا VIP طریقے کے مطابق ان کا علاج ہوتا تھا۔ بڑا احترام کرتے تھے، بھائیوں اور بیٹوں کی طرح وہ مجھے سمجھتے تھے۔ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ مجھے کہنے لگے فخری، جو ڈاکٹری ہے وہ کہتی ہے بیٹے اور بیٹی کے ہونے کے اندر زیادہ تعلق مرد کا ہے، عورت قصوروار نہیں ہے۔ ڈاکٹری اور طبی اصول کے لحاظ سے اس میں عمل دخل زیادہ باپ کا ہوتا ہے، مرد کا ہوتا ہے۔ بیٹے اور بیٹی کے مسئلے کے اندر عورت کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، تانے مت دو، اس کی بیٹیاں ہیں اور یہ بیٹی والی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، آج 14واں پارہ پڑھا گیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ جب ان کو کوئی بتاتا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ، برائی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ اب دو چیزیں تھی، یا اسی طرح شرم و حیا کے خلاف کرتے ہوئے بیٹی کو زندہ رکھیں یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے کے اندر جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ قبروں کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت میں جس کو زندہ قبر میں پھینکا گیا اللہ اس کو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے بیٹی بتا تیرا کیا جرم تھا، تیرے باپ نے تیرے رشتہ داروں نے تجھے زندہ اسی طرح قبر کے اندر دفن کر دیا اور قتل کر دیا۔ جب اسلام آیا تو بیٹیوں کا درجہ، رتبہ اور مقام آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی ہیں پیار محبت کے ساتھ ان کی صحیح پرورش کرتا ہے یا کرتی ہے، ان کے ساتھ محبت، پیار، شفقت اور ان کی تربیت اور ان کا خیال رکھنا، ان کو جوان، ان کی شادی اور ان کے ساتھ سارے معاملات، فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوا کہا ہے، اس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہیں نا،
شہادت کی اور درمیان والی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اللہ کے نبی نے بشارت دی جنت بھی ملے گی اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی اور رفاقت بھی ملے گی۔ اللہ جن کی بیٹی بیٹے بھی دے، دونوں سے محروم اللہ دونوں دے دے، اور اللہ تعالیٰ جن کی صرف بیٹی ہیں اللہ ان کے لیے خوشیوں کا باعث بنا۔ یہ خدا کی تقسیم ہے، بندے کا کوئی اس کے اندر بس نہیں، اس کو اللہ کی تقسیم پر، جو اللہ کی تقسیم ہے اس پر راضی ہو جانا ہے۔ انشاءاللہ ہم راضی ہیں اور جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم نے اس کو قبول کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما، اللہ جنگ کا خاتمہ فرما، اللہ جنگ کا خاتمہ فرما، اللہ جنگ کا خاتمہ فرما، حفاظت فرما، عافیت اور خیریت فرما۔ بیمار کو صحت دے، جہاں میں ہمارے عزیز ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، والدین بہن بھائی جو فوت ہوئے مغفرت فرما، مریض ہیں اللہ صحت دے، پریشانی ہے اللہ خوشی دے، تنگ دستی ہے اللہ فراخی دے، دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ۔